السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں اور اجالا مغل بیم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سوالوں کی نشست کی شروعات کریں. شکریہ. جزاک اللہ. امیر فیصل اینڈ مغل صاحبہ صاحب مغل صاحبہ تو میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں. جو ہی آپ کے پاس وقت ہو تو ہم معرفت الہی شروع کر دیتے ہیں. جی محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلا سوال آپ سے کرتی ہوں. قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے ان سب کا تعلق مشرق وسطیٰ سے تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ سب کے سب اسرائیلی انبیاء تھے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کل جہانوں کے لیے ہے، یہ کتاب ہدایت نامہ ہے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ ماضی میں اور قومیں بھی ہیں جن کو چنا گیا تھا، لیکن زیادہ نبی آئے مشرق کی طرف سے. اور ایک محمد صاحب کو تو بتا دیا گیا تھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی کہ اب یورپ کو چنا جائے گا اور یہاں سے خدا کی منشا پوری ہوگی. تو مغرب سے مراد اب یورپ ہے. تو اکثر جو آئے تھے وہ مشرق سے آئے تھے، لیکن ایک وقت گزرا ہے افریقہ پہ بھی کہ یہاں بھی انبیاء آئے تھے اور مختلف قوموں میں بھی آئے ہیں، اور اب یورپ کو چنا گیا ہے خدا کی منشا کے لیے. تو خدا ہر قوم کو فیئر چانس دیتا ہے. محترم، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی تعلق تو مشرق سے ہی تھا، اور یہی بہت ینگ ایج میں آپ کے اوپر یہ نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی. پھر اس کے بعد آپ یورپ میں گئے اور جرمنی میں جا کے سیٹل ہوئے. تو مطلب بیسیکلی تو آپ بھی ایسٹ سے ہی گئے ہیں. اگر ویسٹ سے سورج کا طلوع ہونا کہا گیا تھا تو لوگوں کا اس سے خیال تھا کہ شاید کوئی ویسٹرن لوگوں میں سے، انگریزوں میں سے، امریکنز وغیرہ، ان میں سے شاید کوئی نبی چنا جائے. محترم، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی تعلق تو مشرق سے ہی تھا، اور یہی بہت ینگ ایج میں آپ کے اوپر یہ نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی. پھر اس کے بعد آپ یورپ میں گئے اور جرمنی میں جا کے سیٹل ہوئے. تو مطلب بیسیکلی تو آپ بھی ایسٹ سے ہی گئے ہیں. اگر ویسٹ سے سورج کا طلوع ہونا کہا گیا تھا تو لوگوں کا اس سے خیال تھا کہ شاید کوئی ویسٹرن لوگوں میں سے، انگریزوں میں سے، امریکنز وغیرہ، ان میں سے شاید کوئی نبی چنا جائے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے کہا، لیکن 3 باتیں خدا نے میرے سامنے رکھی تھیں کہ اپنے مذہب، کلچر اور ٹریڈیشن کو چھوڑ دے، اور تو اس کو چھوڑ دے گا تو مغرب کی طرف سفر کر، اور میں تجھے جرمن قوم کے لیے چنا ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ توحید میں بڑی کنفیوژن ہے یورپ میں، لیکن میرے آنے کے بعد اب جتنے بھی نبی ہیں زیادہ تر ان میں جرمن ہیں جن کو چنا گیا ہے. تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مجھ سے فاؤنڈیشن سٹون رکھوایا گیا ہے کہ توحید میں کہیں کنفیوژن نہ آئے. اس کے بعد پھر اس یورپین قوم کو برکتیں دے دی جائیں گی اور اکثریت نبیوں کی ان کی ہوگی. لیکن اگر میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر
ادھر آتا تو غالباً خدا مجھے نہیں چنتا، کیونکہ اس نے پہلی شرط یہ رکھ دی تھی، کنڈیشن، کہ اپنا مذہب، اپنا کلچر اور ٹریڈیشن کو چھوڑ۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، لیکن یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اس کے سامنے بھی یہ بات رکھی تھی، لیکن پھر یہ اسلام کے فریم کے اندر دوبارہ چلا گیا تو خدا نے پھر اس کو برکتیں نہیں تھی، ورنہ آنے والا امام جو تھا وہ اس کو ہی بنا دیتا۔ پھر جو ایران میں آئی بھائی موومنٹ، اور اس کے بعد یہ جو غلام احمد قادیان، شاید یہ آتے لیکن ان کو منصب کچھ اور دیا جاتا۔ جی محترم زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نبوت کا یہ انعام مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار نہ ہوتا تو یہ منصب مجھے ہرگز نہ ملتا۔ تو یا تو ابھی آپ سمجھیں کہ 100 سال پہلے تک یہ صورتحال تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کب یہ فیصلہ بدلا کہ اب اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہ یہ وجہ پہلے تھی، نہ یہ وجہ آج ہے کہ کسی کی نبی کی وجہ سے کسی کو نبی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، غلام احمد قادیان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کو فرشتے بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ چنتے ہیں، لے کر آتے ہیں، بنانے والا کوئی اور ہے۔ تو یہ کہا جائے کہ کسی کو کسی کی وجہ سے نبی بنایا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اب عیسیٰ جو ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ میں موسیٰ اور سلیمان اور داؤد سے بڑا ہوں، بلکہ ابراہیم سے بھی بڑا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ اختیار میں نے خود خدا سے پایا ہے، با اختیار۔ تو کوئی نبی کسی کی نبی کی وجہ سے نبی نہیں بنتا، بلکہ اس کو خدائے واحد چنتی ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہ کتابوں کی ایک لمیٹیشن ہے۔ تورات جب آگے انسانیت کی مدد نہیں کر سکی تو پھر اس کے بعد انجیل آئی، انجیل نہیں مدد کر سکی، اور اس میں بہت سی ایسی برائیاں پڑ گئیں جس سے انسانیت کے پانی کا ڈکن لگ گیا اور پانی بدبو دینے لگا۔ قرآن آیا، اور قرآن میں تو پہلے ہی وارننگ دے دی گئی تھی کہ خدا چاہے تو اس سے بھی بہتر پیغام لے کے آئے گا۔ تو جب ان کے ٹائمنگ میں انہوں نے گن ڈالا تو حقیقت یہ ہے کہ مذہب کو شروع کرنے والے اور شریعت کو فرشتے ہیں، خدا نہیں ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ڈائمینشن، مذہب۔ لیکن جب خدا کی دنیا آتی ہے تو اس سے خدا کا تعلق ہوتا ہے، فرشتوں اور شریعت سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خدا نے اب ان سب کی شریعت کو اینڈ کر دیا، ان کے مذہبوں کو، اور ڈائریکٹ ڈومینین وہ چاہتا ہے براہ راست خود انسان کے ساتھ دینا۔ تو یہ اس کی مرضی ہے۔ سوری میں یہ لیٹ کرنے لگا ہوں، لیکن پھر بھی محمد نبی کے دور میں 4 لوگوں کو چنا گیا تھا، کوالیفیکیشن، تو ان میں سے پھر نبی محمد صاحب کو چنا گیا۔ اور محمد صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے عیسیٰ کی کاملیت میں نبی بنایا گیا ہے۔ تو یہ نقطہ نظر بالکل غلط ہے، اور عالم ارواح میں غلام احمد قادیان کو اس کی غلطی کی بھی انہوں نے کریکٹ کی، درست، اور بہت سی باتیں بھی درست کی، اور اب وہ سیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا تعلیمات میں نے جو نہیں بتائی اس کا نقصان کیا ہو گیا ہے۔
تو نبی کو پھر آخر میں جب وہ صحیح کام نہیں کر پاتا تو اس کی زندگی میں بھی بتایا جاتا ہے، اور موت کے بعد تو پھر اس کی کلاس لگتی ہے۔ جی محترم، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ظاہر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ عیسیٰ کی پیروی کی وجہ سے، کیونکہ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے تھا کہ ان کی اولاد میں نبوت وغیرہ ہوگی، تو وہ ظاہر ہے دونوں بیٹوں کے لیے تھا، اور بنی اسرائیل سے پھر نبوت جو تھی وہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہونی تھی، لہٰذا وہ تو ڈائریکٹ نبی تھے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہمیشہ اپنے آپ کو ذلی، بروزی یا امتی نبی کہتے رہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد بھی 1400 سال کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، لیکن اس دوران بے شمار انبیاء آئے اور وہ سب حضرت موسیٰ ہی کی شریعت پر عمل کرتے اور کرواتے رہے۔ تو اسی طرح میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طفیل نبی ہوں اور انہی کی شریعت پر عمل کروں گا اور کرواؤں گا۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے؟ تورات پڑھ کے دیکھ لیں، وعدہ اسماعیل سے یہ تھا کہ ادھر بھی بھیجوں گا میں سردار، یعنی کہ امام، لیکن میرا عہد میں اپنا اسحاق سے باندھوں گا جو ہمیشہ کا عہد ہوگا۔ وہ خدا کی دنیا کا عہد تھا جہاں پہ دودھ اور شہد ملیں گے، یعنی کہ جہاں خدا کی بادشاہت جو ہے اس کا نظام قائم ہوگا۔ تو عہد تو دونوں سے تھا، ادھر صرف سردار بھیجوں گا، ادھر جہاں سے میری دنیا آئے گی۔ تو اس میں تھوڑا سا ہم نے فرق کرنا ہے۔ باقی محمد صاحب کے دور میں بھی 4 لوگ تھے جن پہ سوچ و بچار کی گئی کہ ان میں سے کس کو چننا ہے۔ تو اس کے بعد بھی خدا کا کوئی عہد نہیں ہے۔ آج بھی یہ دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے تو حیرانگی بالکل نہیں ہوتی کہ ملکوں کے کنارے لوگوں نے میری تعلیمات پڑھی اور خدا نے انہیں نبی بنا دیا۔ تو اس کا ذاتی تعلق جو ہے خدا کے امر سے ہے۔ ہاں، دوسرے سوال کا جو یہ ذلی بروزی کی ایجاد غلام احمد قادیان نے نکالی۔ ذلی بروزی کوئی نبی نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ رفتہ رفتہ منزل پہ پہنچنا تھا، تو اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو اس میں کبھی ہوں کبھی نہیں ہوں، کبھی میں کافر ہو جاؤں گا اگر اسلام سے باہر نکلوں، کبھی مجدد، یہ سٹیجز تھیں کیونکہ مسلمانوں کا دباؤ بڑا زیادہ تھا، اور ان سٹیجز سے نکل کر 1991 تک یہی ہوتا رہا، یعنی کہ عذر کرتے رہے، ایک قدم آگے 3 قدم پیچھے، تو گھما پھرا کر باتیں کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ تعلیمات بھی رہ گئیں جو خدا نے کہا تھا کہ ہجرت کر اور میں تجھے دوں گا، میں وہ بھی تو انگلینڈ جا کر بیان کرنا۔ یہ ذلی بروزی کی ایجاد غلام احمد قادیان نے نکالی۔ تو آخری عمر کے حصے میں 1901 میں تو بتاتے ہیں کہ میں ہوں، وہ اگر برٹش پولیس کی ان کی پروٹیکشن تھی اور کتابیں بھی لکھی تھی کہ جہاد موقوف ہو گیا ہے، ورنہ تو پہلے کبھی کا کام ہو جاتا۔ اب غلام احمد قادیان یا احمدیت جو ہے ان کو یہ تو پتا کہ ہجرت کر جا، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہجرت کہاں کر جا۔ تو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ عیسیٰ پہ جو ضرب لگائی اور محمد صاحب کا نہیں بتایا اصل حال،
وہ سارے بوجھ مجھ پہ پڑے آ کے. اس لیے میں نے یہ سب راز کھولے ہیں کہ bitter ٹروتھ اباؤٹ جیسس، تکلیف دہ سچائی عیسیٰ کی اور محمد صاحب کی. تو یہ حقائق جو ہیں یہ وہیں کھل سکتے تھے اگر یہ خدا کی بات مان جاتے. جی محترم، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق کے ساتھ عہد باندھنا تھا کہ خدا کی بادشاہت اس کے ذریعے آئے گی، اور اسماعیل کی طرف صرف سردار بھیجنے کا وعدہ تھا. تو اگر حضرت اسحاق کے ساتھ یہ عہد باندھنا تھا تو یہ جو نبی کے ویسٹ سے آنے کا اور ویسٹ سے سورج طلوع ہونے کا تھا، تو یہود ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جہاں تک مسیحیت کا تعلق ہے تو چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ تثلیث کی وجہ سے مسیحیوں میں وحدانیت خالص نہیں رہی، لیکن یہود میں تو جہاں تک میرا ناچیز خیال ہے کہ توحید خالص کا تصور ابھی تک موجود ہے. یہودیوں سے وہ ساری برکتیں چھین لی گئیں جب انہوں نے آنے والے مسیح کا انکار کر دیا. اور اس کے بعد آج تک ہر 100 سال کی صدی پر ان پہ جو کچھ ہوتا رہا وہ بڑی تکلیف دہ کہانی ہے کہ جب پلاٹس نے کہا میں ہاتھ دھوتا ہوں اس بے قصور شخص سے، تو یہودیوں نے کہا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری آل و اولاد پر. تو وہیں سے ان کی برکتیں چھن گئی تھی اور آج تک یہودی مارے مارے پھرتے ہیں. اور پچھلے جو ہماری صدی ہے اسی کے اندر پچھلی صدی میں 6 کروڑ یہودی مارے گئے ہٹلر کی وجہ سے. تو اب جو وعدہ تھا اسحاق سے، وہ وعدہ مریم بی بی مریم آل عمران سے عیسیٰ تک پہنچتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب عیسیٰ 3 دن تک آتے رہے اور چاہا کہ جو ان کا مشن تھا کہ خدا کی بادشاہت آ چکی ہے وہ کام جو ہے وہ کریں محمد صاحب، لیکن 3 دن کے باوجود تک وہ مشن نہیں لیا خدا کی بادشاہت کا، لیکن شریعت کا مشن لیا، مذہب کا. ورنہ اگر عیسیٰ ابن زکریا وہ تمام آسمانی باتیں کھول دیتے، اگر وہاں سے چلے جاتے بھی بنی اسرائیل سے، روم میں دکھ تکلیف بڑی آتی، تو پھر خدا کی دنیا آ گئی تھی. پھر نہ پول عیسائیت لا سکتا تھا اور نہ بعد میں اسلام نے آنا تھا. پھر میں نے دوبارہ نہیں پوچھا کہ وہ 4 کون لوگ تھے، 3 کون لوگ تھے، کیونکہ چوتھے تو محمد تھے. تو بعد میں بھی پھر جبرائیل نے جب وہ کتاب لکھوائی اس میں مجھے بتایا کہ بیچ میں آ کے مشن کے محمد نے بہت سی کنڈیشن اور شرائط رکھی جس کی وجہ سے میں بہت مجھ پہ بڑی برڈن تھا. تو میں نے توحید کی خاطر بہت سی چیزیں قبول کر لیں، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے کتاب کا نام لکھا تھا محمد کا پیغام امت مسلمہ کو، لیکن جبریل نے کہا نہیں، اس کا نام لکھا جائے گا محمد کا جرم. تو یہ حالات تھے. تین وہ تھے اور چوتھے محمد صاحب تھے. تو یہ جبرائیل سے جب میری باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے ان کے نام پوچھے، تو جبرائیل خاموش ہو گئے. تو پھر میں نے دوبارہ نہیں پوچھا کہ وہ 4 کون لوگ تھے، 3 کون لوگ تھے، کیونکہ چوتھے تو محمد تھے.
تو بعد میں بھی پھر جبرائیل نے جب وہ کتاب لکھوائی اس میں مجھے بتایا کہ بیچ میں آگے مشن کے محمد نے بہت سی کنڈیشن اور شرائط رکھی جس کی وجہ سے میں بہت مجھ پہ بڑی برڈن تھا. تو میں نے توحید کی خاطر بہت سی چیزیں قبول کر لیں اور یہی وجہ تھی کہ میں نے کتاب کا نام لکھا تھا محمد کا پیغام امت مسلمہ کو، لیکن جبریل نے کہا نہیں، اس کا نام لکھا جائے گا محمد کا جرم. تو یہ حالات تھے. وہ جو 3 تھے روح کی دنیا میں ویسے تو میں جانتا ہوں ان کو، ملت ابراہیم پہ چلتے تھے وہ، لیکن ایک کی عادت تھی عیسیٰ جیسی، ایک کی عادت تھی موسیٰ جیسی، ایک کی عادت تھی فطرت ابراہیم جیسی. تو ان تینوں کو تو جبرائیل آزما چکا تھا. تو یہ محمد صاحب کی جو عادت تھی اس کو کوالیفیکیشن دی گئی کہ یہ پیچھے ہٹنے کی بجائے ان کے اندر کچھ خوبیاں دیکھی گئیں کہ یہ توحید کا پیغام کم سے کم پہنچا دیں گے، کیونکہ اس وقت عرب میں بھی خدا کی کتنے خدا تھے، عیسائیت میں بھی 3، عیسیٰ آیا لیکن پھر بھی خدا کی توحید کو کنفیوز کر گیا، ہندوؤں میں بھی، اور پوری دنیا میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا توحید پر. تو اس توحید کے اندھیروں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے سب سے بڑا اہم کام توحید تھا جو محمد صاحب نے کیا. لیکن اس میں پھر خون بہت ہوا، اس لیے پھر بعد کی صدیوں میں اور قومیں پیچھے ہٹتی گئیں کہ خدا کے نام پر اتنا خون کیا گیا. اور وہ خونی تلوار 1500 سال سے لٹکی ہوئی ہے. اگر دوسرے مذہبوں سے جب یہ خون و خرابہ کرتے تھے اور وہ کوئی عہد کر لیتے تھے تو پھر اپنے آپس میں خون و خرابہ کرتے تھے. تو یہی سلسلہ چلا. پھر شروعات میں کتنے خون خرابے ہوئے اس کی مثال سب کے سامنے ہے. تو وہ خون کی تلوار اپنوں کے لیے بھی تھی اور غیروں کے لیے بھی تھی، اور وہ آج بھی 400 فرقوں کی طرح وہ لٹک رہی ہے. تو اس لیے توحید کے لیے اگر نان وائلنٹ پالیسی اختیار کی جاتی تو اس میں کافی دیر ہو جاتی، لیکن پھل پھر صحیح لگتا. جی محترم، بہت بہت شکریہ. یہود پر تو غضب الہی نازل ہوا کیونکہ ان پہ الزام ہے قرآن کریم میں کہ وہ انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے. تو جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے، مسلمانوں نے بھی مطلب ہے کہ آپ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ 12,000 نبی اس دوران میں قتل کیے گئے ان 1500 سالوں کے دوران، یعنی جن کو خدا نے بھیجا تھا اس میں بہت سے صوفیاء تھے. پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تشریف لائے، ان کو بھی نہیں مانا، چند لوگوں نے مانا لیکن باقیوں نے انکار کیا. آج تک ان کے خلاف ذلت آمیز باتیں کی جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ مسلمانوں نے تو آپس میں بھی قتل و غارت بہت کیا. یہود کا مجھے نہیں پتا کہ وہ آپس میں بھی قتل و غارت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یا صرف انبیاء کو قتل کرتے تھے. تو مسلمانوں نے تو بہت زیادہ آپس میں قتل و غارت کیا. یہ جتنی تنظیمیں خونی قسم کی ہیں، القاعدہ تھی، طالبان نے جو افغانستان میں، پھر پاکستان میں خودکش جیکٹوں والے حملہ آور، مسجدوں میں عین نمازوں کے دوران جس طرح لوگوں کے پرخچے اڑائے گئے بم باندھ کے، اور یہ سارا کچھ ہوا. تو کیا ان جرائم کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی سخت سلوک نہیں کیا؟ محمد صاحب کو دکھا دیا گیا تھا مستقبل کا اور ان کی امت کا، بلکہ آپ بہت خاموش رہے. پھر ابو بکر نے پوچھا، تو ابو بکر نے کہا کہ یہ جو 12,000 نبی ہیں یہ تو 12,000 نبی ہیں، لیکن یہ جو 1500 سال سے لٹک رہی ہیں یہ تو 1500 سال سے لٹک رہی ہیں. تو
تو کہا کہ مجھے مستقبل دکھایا گیا ہے. تبھی تو کہا تھا کہ 72 فرقے ہو جائیں گے، سب لانتی ہوں گے. کل بھی میں نے بتایا تھا، صرف نام رہ جائے گا اسلام کا. اور یہ ان پر بھی وہی لعنت ہوئی، کیونکہ محمد صاحب خود کہتے ہیں کہ یہودی اور مسلمان دائیں یا پائیں کی جوتی جیسے پوری فٹ نہیں آتی، ایسے ہو جائیں گے. تو جو ان کا حال ہوا یہودیوں کا، مسلمان بھی یہودی ہے. تو ان کے متعلق تو خود ہی کہہ رہے تھے جو کچھ ادھر ہوگا وہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، اور بلکہ ان کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے. لیکن اس کی شروعات جو ہیں نبیوں کو ڈانٹنے کی، چپ کرانے کی، یا ان کو یہ کہ دھمکیاں دینے کی، شروعات محمد صاحب کے دور میں شروع ہو گئی تھی. جب مسلمہ آیا تھا تو جب ملنے گئے تو اس سے بڑا ڈانٹا اور اسے کہا کہ تو اگر بعد نہیں آیا تو پھر اپنا انجام بھی سوچ لے. اس کے بعد ابن سیاد جو اگلی گلی میں رہتا تھا اس کو تو ایسا چپ کرایا، بلکہ کہ عمر اسے قتل کرنے لگے تھے. اس کی تفصیلات بھی ہیں کہ وہ پھر محمد چپ کے گئے اور سننا چاہا اس کا کلام. پھر اس کی ماں نے بتایا کہ محمد ہیں یہاں پر، تو چپ ہو گیا. اس کے بعد اس کو ایسا چپ کرایا گیا کہ اس کے بعد وہ نہیں بولا. تو یہ شروعات تو ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر محمد صاحب پورا پلان بنا کے دے گئے تھے ابو بکر کو کہ ان نبیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وہی لعنت جو یہودیوں پہ پڑی تھی، وہی لعنت جو ہے وہ پوری کی پوری، بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں پہ پڑی ہے. اور اس لیے خدا نے شریعت، ان کی شریعتیں بھی، ان کے مذہب بھی منسوخ کر. ہاں، ان میں کثرت ایسے صوفی آئے ہیں جیسے جنید ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے، ابو شبلی ہو گئے، بایزید بستامی. اور لمبی کتار ہے جو نبی بھی تھے اور وہ مسیح بھی بن سکتے تھے، اور بلکہ اسلام کی ساری گندگی کو دور بھی کر سکتے تھے. لیکن ان میں سے بھی کئی مارے گئے اور بہت سے خاموش کرا دیے گئے. تو سب سے زیادہ نقصان جیسے یہودیت میں ہوا تھا ویسے اسلام میں ہوا، اور اس کے نتائج بہت ہی غلط نکلے. جب صوفیت کو اسلام کے فریم میں جانا پڑا، اس کے بعد پھر صوفیت سے بھی ان کی گاڑی بھی نکال دی گئی. ہاں، ان میں کثرت ایسے صوفی آئے ہیں جیسے جنید ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے، ابو شبلی ہو گئے، بایزید بستامی. اور لمبی کتار ہے جو نبی بھی تھے اور وہ مسیح بھی بن سکتے تھے، اور بلکہ اسلام کی ساری گندگی کو دور بھی کر سکتے تھے. لیکن ان میں سے بھی کئی مارے گئے اور بہت سے خاموش کرا دیے گئے. تو سب سے زیادہ نقصان جیسے یہودیت میں ہوا تھا ویسے اسلام میں ہوا، اور اس کے نتائج بہت ہی غلط نکلے. جب صوفیت کو اسلام کے فریم میں جانا پڑا، اس کے بعد پھر صوفیت سے بھی ان کی گاڑی بھی نکال دی گئی. جی محترم، بہت شکریہ. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہی کی تعلیم تھی جس میں فرعون کے دربار میں جو ایک شخص خفیہ طور پہ حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا لیکن اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتا تھا، تو اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر یہ شخص جو دعوی نبوت کر رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو ہمیں اس کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے اپنے جھوٹ کا وبال ہی اس کے لیے کافی ہے. اور اگر یہ سچا ہے تو جو یہ مطلب وعید کی پیشگوئیاں کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ عذاب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پوری ہو جائیں گی.
تو جب انبیاء کو یہ تعلیم ہوتی ہے، خود وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جھوٹے کے لیے تو اس کا، جھوٹے نبی کے لیے تو اس کے اپنے جھوٹ کا وبال ہی کافی ہے، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر خود کیوں نہیں اس پر عمل کیا گیا؟ ہاں، یہ بات آپ نے بہت ہی کمال کی ہے کہ اگر نبیوں کا معیار یہ قائم کر دیتے محمد نبی، کہ جو قرآن میں بھی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم جھوٹے کو مان لو گے تو جو ماننے والے ہیں ان کو بھی عذاب دیا جائے گا، یہ نہیں، یہاں پہ خاموش ہو جاتا ہے قرآن۔ ہاں، یہ کہا گیا کہ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، تو اگر یہ معیار رکھ دیتے تو پھر واہ واہ، پھر تو کثرت سے صوفی ایسے تھے جو خدا سے ہم کلامی کر چکے تھے، لیکن یہ معیار جو تھا وہ خلیفہ نہیں رکھ سکتے تھے، یہ تو محمد صاحب کر جاتے تو پھر تو ایک عجیب ہی معاملہ طے ہو جاتا، کیونکہ صوفیت میں اتنی با کمال معرفت الہی آ چکی تھی کہ وہ پوری دنیا میں بھی پھیل جاتے، کیونکہ صوفی کہتے تھے کہ جہاں سے بھی تعلیم ملے، چاہے عیسائیت میں سے یا بدھ میں سے، کہیں سے، سچائی خدا کی ہے اور ہمیں اسے اپنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا ہو نہیں۔ جی محترم، بہت شکریہ، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہی کی تعلیم تھی جس میں فرعون کے دربار میں جو ایک شخص خفیہ طور پہ حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا لیکن اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتا تھا، تو اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر یہ شخص جو دعوی نبوت کر رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو ہمیں اس کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے اپنے جھوٹ کا وبال ہی اس کے لیے کافی ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو جو یہ مطلب وعید کی پیشگوئیاں کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ عذاب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پوری ہو جائیں گی۔ تو جب انبیاء کو یہ تعلیم ہوتی ہے، خود وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جھوٹے کے لیے تو اس کا، جھوٹے نبی کے لیے تو اس کے اپنے جھوٹ کا وبال ہی کافی ہے، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر خود کیوں نہیں اس پر عمل کیا گیا؟ ہاں، یہ بات آپ نے بہت ہی کمال کی ہے کہ اگر نبیوں کا معیار یہ قائم کر دیتے محمد نبی، کہ جو قرآن میں بھی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم جھوٹے کو مان لو گے تو جو ماننے والے ہیں ان کو بھی عذاب دیا جائے گا، یہ نہیں، یہاں پہ خاموش ہو جاتا ہے قرآن۔ ہاں، یہ کہا گیا کہ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، تو اگر یہ معیار رکھ دیتے تو پھر واہ واہ، پھر تو کثرت سے صوفی ایسے تھے جو خدا سے ہم کلامی کر چکے تھے، لیکن یہ معیار جو تھا وہ خلیفہ نہیں رکھ سکتے تھے، یہ تو محمد صاحب کر جاتے تو پھر تو ایک عجیب ہی معاملہ طے ہو جاتا، کیونکہ صوفیت میں اتنی با کمال معرفت الہی آ چکی تھی کہ وہ پوری دنیا میں بھی پھیل جاتے، کیونکہ صوفی کہتے تھے کہ جہاں سے بھی تعلیم ملے، چاہے عیسائیت میں سے یا بدھ میں سے، کہیں سے، سچائی خدا کی ہے اور ہمیں اسے اپنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا ہو نہیں۔ جی، کیونکہ یہ تعلیم تو ظاہر ہے انہی کی دی ہوئی تھی، قرآن پاک میں تھی کہ بھئی جھوٹے کے لیے اپنا وبال ہی کافی ہے۔ آپ دیکھیں اگر عام دنیا میں بھی کوئی شخص پولیس کی وردی پہن کر اور جھوٹے طور پر، ہاں، یہ بات آپ نے بہت ہی کمال کی ہے کہ اگر نبیوں کا معیار یہ قائم کر دیتے محمد نبی، کہ جو قرآن میں بھی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم جھوٹے کو مان لو گے تو جو ماننے والے ہیں ان کو بھی عذاب دیا جائے گا، یہ نہیں، یہاں پہ خاموش ہو جاتا ہے قرآن۔ ہاں، یہ کہا گیا کہ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، تو اگر یہ معیار رکھ دیتے تو پھر واہ واہ، پھر تو
کثرت سے صوفی ایسے تھے جو خدا سے ہم کلامی کر چکے تھے، لیکن یہ معیار جو تھا وہ خلیفہ نہیں رکھ سکتے تھے. یہ تو محمد صاحب کر جاتے تو پھر تو ایک عجیب ہی معاملہ طے ہو جاتا، کیونکہ صوفیت میں اتنی با کمال معرفت الہی آ چکی تھی کہ وہ پوری دنیا میں بھی پھیل جاتے. کیونکہ صوفی کہتے تھے کہ جہاں سے بھی تعلیم ملے، چاہے عیسائیت میں سے یا بدھ میں سے کہیں سے، سچائی خدا کی ہے اور ہمیں اسے اپنانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایسا ہو نہیں. جی، کیونکہ یہ تعلیم تو ظاہر ہے انہی کی دی ہوئی تھی، قرآن پاک میں تھی کہ بھئی جھوٹے کے لیے اپنا وبال ہی کافی ہے. آپ دیکھیں اگر عام دنیا میں بھی کوئی شخص پولیس کی وردی پہن کر اور جھوٹے طور پر جی، کیونکہ یہ تعلیم تو ظاہر ہے انہی کی دی ہوئی تھی، قرآن پاک میں تھی کہ بھئی جھوٹے کے لیے اپنا وبال ہی کافی ہے. آپ دیکھیں اگر عام دنیا میں بھی کوئی شخص پولیس کی وردی پہن کر اور جھوٹے طور پر خود کو پولیس کا ایس پی ظاہر کرے یا کوئی آئی جی ظاہر کرے یا کوئی اور معمولی سا انسپیکٹر بھی ظاہر کرے تو یا کوئی انکم ٹیکس کا انسپیکٹر بن کر لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا پھرے، تو جو ہی محکمے کو خبر ہوتی ہے تو فوری طور پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. کوئی معمولی سے معمولی محکمہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا افسر بن کر یا اس کا کوئی ملازم بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرے. تو خدا کی ذات تو بڑی سمیع و بصیر ہے. محکمے کو تو چلو جب پتہ چلتا ہے فوری طور پہ پکڑ لیتے ہیں، شاید کچھ عرصہ بچ سکے جب تک محکمے کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر وقت انسان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس پہ نظر ہوتی ہے. تو خدا تعالیٰ کیسے یہ اس کی غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ وہ جھوٹے نبیوں کو، اپنے بندوں کو دھوکہ دینے کی کھلی چھوٹ دے دے اور ان کی کوئی پکڑ نہ کرے. تو اس بات کو کیوں نہیں اتنے بڑے بڑے ذہن کے لوگوں نے سمجھا؟ یہی تو خدا کہہ رہا ہے، اگر اس نے جھوٹ باندھا ہے تو تم پہ تو نہیں باندھا. اس نے جھوٹ مجھ پہ بولا ہے، وہ باتیں اس نے مجھ پہ گھڑی ہیں جھوٹی، تو پھر میں پکڑوں گا. تو خدا یہ نہیں کہتا کہ تم اس کا ٹھیکہ لے لو اور اس کے دل پھاڑ پھاڑ کے دیکھو. یہ تو قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے. جیسے محمد صاحب نے کہا تھا اللہ قلبی شک کی ہی، تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا، تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا. یہ کہتے ہی چلے گئے. تو یہ کہ مسلمانوں کو یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے، خدا کہتا ہے میں اس کو پکڑوں گا، میں کافی ہوں اس سے حساب کتاب کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے جھوٹ مجھ پہ بولا ہے. اس کی تعلیمات بھی جائیں گی، دنیا اور آخرت میں ذلیل بھی ہو جائے گا وہ، اور پھر اس کو میں جڑ سے بھی کاٹ دوں گا. لیکن یہ سمجھتے نہیں، یہ خونی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فیصلے کریں گے خدا کے. خدا یہ بند بیٹھے ہیں، خدا کی جگہ یہ انہوں نے لے لیے، اس لیے یہ سب سے زیادہ ظالم قوم ہے اس زمین پر. تو محترم پھر اس کی ابتدا تو اسی زمانے سے ہوئی نا، جب مسلمہ کے خلاف، جس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں اس کی تعلیمات کیا تھی، وہ کہتا کیا تھا. بہرحال جب اس کے خلاف لشکر کشی اسی زمانے میں کی گئی تو پھر آغاز تو پھر وہیں سے ہوا نا. اور دوسری بات یہ کہ کیا اپنے عالم ارواح میں مسلمہ کو، اسود انسا کو، اور ایک عورت بھی تھی اس زمانے میں، پتہ نہیں سجا یا کیا نام تھا اس کا، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتی تھی. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا؟ کیا یہ ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ کیا سلسلہ تھا؟ تو محترم پھر اس کی ابتدا تو اسی زمانے سے ہوئی نا، جب مسلمہ کے خلاف، جس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں اس کی تعلیمات کیا تھی، وہ کہتا کیا تھا. بہرحال جب اس کے خلاف لشکر کشی اسی زمانے میں کی گئی تو پھر آغاز تو پھر وہیں سے ہوا نا. اور دوسری بات یہ کہ کیا اپنے عالم ارواح میں مسلمہ کو، اسود انسا کو، اور ایک عورت بھی تھی اس زمانے میں، پتہ نہیں سجا یا کیا نام تھا اس کا، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتی تھی. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا؟
کیا یہ ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ کیا سلسلہ؟ جتنے بھی قتل ہوئے ہیں نبی، سب سے بڑی اسلام پہ لعنت پڑی ہے اس بات کی، اور محمد صاحب پہ بڑا بوجھ پڑا ہے، اس لیے بار بار محمد صاحب کو نیچے بھیجا جاتا ہے۔ بلکہ جو اسلام کے اندر جو فائدے ہوئے تھے، یعنی کہ جو ان کو صلہ ملا تھا، وہ بھی اٹھا کے ان کو دے دیا جاتا ہے جو نبی قتل ہوئے تھے۔ باقی ان کو میں نے دیکھا ہے، لیکن ان کو میں نے عالم برزخ میں دیکھا، درمیانی دنیا میں تو، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ اس مضمون پہ اب بات نہیں چھیڑنی، اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ لیکن بات وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ یہ شروعات جو ہیں یہ محمد صاحب سے ہوئیں، اور محمد صاحب پر جو کچھ نقصانات ہوئے، مر کے امت مسلمہ اپنا حال بھی دیکھ لیں گے، اور وہ دیکھ لیں گے کہ محمد صاحب پہ بھی کیا ہوا۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے، اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ محمد صاحب ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا، اور اس وجہ سے سب کچھ۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگر آپ کو کسی بات کے بتانے سے منع کیا گیا ہے تو ظاہر ہے ہم اصرار نہیں کریں گے۔ میں اصل میں چیزوں کو ایک محقق، غیر جانبدار محقق کی نظر سے دیکھتی ہوں، اور یہاں پہ ایک اور میرے ذہن میں جو سوال ہے، اور یہ میرا آج کا آخری سوال ہوگا، اس کے بعد فیصل بھائی کے پاس کسی کا سوال آیا ہوا ہے، وہ پوچھیں گے، تو میں اپنا آخری سوال آپ سے کرتی ہوں۔ یہ جو دیگر اقوام ہیں، جیسے چینی ہیں، جاپانی ہیں، کورین ہیں، ہندو ہیں، افریقن ہیں، اور مذاہب بدھ مت ہے، جین مت وغیرہ ہے، تو یہ مذاہب بھی بہت بہت پرانے مذاہب ہیں، اور دنیا میں پھول پھل بھی رہے ہیں، امن و سکون سے رہتے بھی ہیں، اور جاپانی تو آنیسٹی میں نمبر 1 پر ہیں، اور ان میں کبھی کیا کوئی نبی نہیں آیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بھلا دیا ہے، یا ان کا کیا سسٹم ہے؟ یہ جو دیگر اقوام ہیں، جیسے چینی ہیں، جاپانی ہیں، کورین ہیں، ہندو ہیں، افریقن ہیں، اور مذاہب بدھ مت ہے، جین مت وغیرہ ہے، تو یہ مذاہب بھی بہت بہت پرانے مذاہب ہیں، اور دنیا میں پھول پھل بھی رہے ہیں، امن و سکون سے رہتے بھی ہیں، اور جاپانی تو آنیسٹی میں نمبر 1 پر ہیں، اور ان میں کبھی کیا کوئی نبی نہیں آیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بھلا دیا ہے، یا ان کا کیا سسٹم ہے؟ نئے کنفیوش آئے ان میں، چائنا میں، اور بدھ کی تعلیمات پھیلی ہیں پورے جاپان میں اور آگے پیچھے، اور جین کی تعلیمات ان میں پھیلی ہیں، جسے جین کہتے ہیں ہم تو۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ آئے